جی، سو میں حنا کے ساتھ ہوں جو کہ ثنا خواہ مصطفیٰ ہے، جو ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، گلہائے عقیدت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، جن کی آواز پرسوز ہے، آواز کے اندر وہ جادو کہہ سکتے ہیں کہ نعت کے اندر جو تاثیر آج ان الفاظ کی، وہ حنا کی آواز کے اندر موجود ہے۔ اور حنا سب سے بڑی ان کی جو خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 26 زبانوں کے اندر جو ملکی اور غیر ملکی زبانیں ان کے اندر نعت خوانی کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو ایوارڈز ہے پورے پاکستان بھر اور پاکستان سے باہر بھی ان کے مداح ہیں جو ان کو چاہتے ہیں، ان کے سننے والے ہیں، اور بہت ہی کم عمری کے اندر انہوں نے اتنی زبانوں پر عبور حاصل کرنے کے بعد نعت پڑھی، یہ بھی ایک ان کی خصوصیت کے اندر شامل ہے۔ پاکستان کے اندر یہ واحد ثنا خواہ ہیں، بہت ہی کم عمر ثنا خواہ ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی سی عمر سے نعتیں پڑھنے کا آغاز کیا اور آج اپنی منزل کے قریب ہیں۔ منزل کے قریب اس لیے کہیں گے کہ وہ ابھی پہنچی نہیں، چونکہ وہ وقت قریب ہوگا کہ جس وقت سننے والے صرف اور صرف حنا کو ہی سننا چاہیں گے۔ تو حنا سے ہم پوچھتے ہیں کہ حنا، اتنی کم عمر میں آپ نے اتنی شہرت پائی، اتنی زبانوں پہ عبور حاصل کر لیا، 26 زبانیں منہ سے کہنا ہے، ان پر میں آپ نعتیں پڑھتی ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ دراصل جب کسی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ میں 26 زبانوں میں پڑھتی ہوں تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کس طرح پڑھتی ہو؟ مطلب کہ ایک ہے کہ ہر زبان کو یاد رکھنا اور اس کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا، تو اس میں سب سے بڑا میرے ٹیچر کا ہاتھ ہے، خورشید سر کا، جنہوں نے مجھے ایک ایک الفاظ پر بہت محنت کروائی۔ چونکہ انسان جتنا بھی بلند ہو لیکن اپنے ٹیچرز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہوں، ماں باپ کی دعا کی وجہ سے۔ تو واقعی جب میں پڑھتی ہوں یہ 26 زبانوں میں، تو لوگ ہر زبان کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے باقاعدہ طور پر سنتے بھی ہیں اور اس کے معنی بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ جب یہ پڑھی ہو تو اس کے معنی آپ کو معلوم یعنی ہے؟ کہ آپ نے خالی اس کو رٹا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کا مفہوم، اس کی تشریح بھی جانتی ہیں، اس پر عبور بھی آپ کو۔ تو ہنا، اس میں کس زبان میں آپ کو ذرا مشکل ہوئی؟ چائنیز تو بہت مشکل لینگویج ہے، اس میں آپ کو مشکلات نہیں ہوئی؟ جی، اس میں مجھے سب سے زیادہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس میں مجھے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی اور بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے الفاظ بہت مشکل ہیں۔ اور آپ اس علاقے میں رہتے ہوئے، اس دیکھیں ایک مضافاتی علاقہ ہے، بہت شہر سے بہت دور ہے، جی جی بالکل۔ اس میں رہ کر اتنا مہارت حاصل کرنا اور چینلز تک رسائی حاصل کرنا اور اس منزل تک آنے میں دشواریاں تو آئی ہوں گی؟ بالکل آتی ہے دشواریاں، بالکل ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دل توڑنے والی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سرکار کا کرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ جب اللہ کی راہ میں لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو خود بنا دیتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر یہ ایک اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ انسان جب اس راہ پر چل پڑتا ہے تو راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں۔ تو گھر سے نا آپ کو سپورٹ کس حد تک رہی؟ گھر میں بھی کوئی ثنا خوان تھا، یا آپ کا جو رجحان نعت خوانی کی طرف ہوا، کیسے ہوا اس طرف، یہ ذرا مجھے بتائیں۔ دراصل میرے جو والدین ہیں وہ بھی ثنا خوانی سے وابستہ ہیں، تو والد جو ہے میرے مسجد جایا کرتے تو مجھے شوق ہوا کرتا تھا کہ میں بھی نعت پڑھوں، تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ تو یہ کہ بس وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے نعت خوانی میں عروج دے دیا۔ والدہ کو بھی شوق تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے سارے بھائی بھی حافظ ہیں، تو ان کا بھی یہاں پر ہی رجحان ہے نعت خوانی کی طرف۔ تو ہنا، ایک تو یہ نعت خوانوں کی یہ خواہش رہتی ہے کہ روضہ رسول پر جا کر گنبد خضرا کو دیکھ کر وہاں نعت پڑھیں، اس کے سائے کے نیچے نعت پڑھیں، کیا آپ کو یہ شرف ابھی تک حاصل ہوا، یا یہ خواہش آپ کے دل میں ہے؟ جی بالکل، میرے دل میں یہ خواہش، اور اللہ تعالیٰ کا بس یہی کہوں گی کہ جب اللہ کا بلاوا ہے انشاءاللہ۔ جی ضرور، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے کہ آپ کی یہ خواہش جلد پوری ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ گھر کے اندر آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں نعت خوانی کے علاوہ، کے یا ثنا خواہ گھر میں بھی گنگناتی رہتی ہیں، عقیدہ گلائے عقیدہ پیش کرتی رہتی ہیں، یا اور بھی کوئی مصروفیات آپ کی رہتی ہیں؟ جی جی، میری مصروفیت رہتی ہے، میں مطلب کہ بچوں کو نعتیں وغیرہ سکھاتی ہوں، اس کے علاوہ اسٹوڈیو ہے، اس میں جو ہے ورک کرنا پڑتا ہے، ایڈیٹنگ وغیرہ کا جو ہے، مکسنگ وغیرہ کام کا وہ کرتی ہوں۔ پھر باقاعدہ طور پر جو ہے طرز وغیرہ بنانا، پھر یہ کہ کہیں مطلب کہ کراچی سے باہر جانا، پھر اس کی ساری تیاری کرنی، تو مطلب کہ یہ چلتا ہی رہتا ہے، پورے سال یہی کام چلتا ہے۔ اتنی ننھی سی جان پر بوجھ بہت زیادہ نہیں ہو گیا کہ آپ تو ایڈیٹر بھی ہو گئی، پروڈیوسر بھی ہو گئی، ڈائریکٹر بھی ہو گئی، طرز بھی بنانی، پھر سفر کو بھی مینٹین کرنا، سفر کے تمام تر معاملات کو بھی دیکھنا، یہ ذرا مشکل نہیں ہو جاتا؟ اتنی ساری ذمہ داریاں ایک ساتھ آپ نبھاتی ہیں، اور وسائل بھی اتنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے، تو اس لحاظ سے تو ہم ہنا کو بہت ساری داد بھی دیں گے۔ اور یہ وہ امپاورمنٹ جو خواتین کی بات کرتی ہیں، جو خواتین بات کرتی ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو اس وقت ثابت کر رہی ہیں کہ خواتین جو ہیں مردوں سے کم نہیں، لڑکوں سے کم نہیں، ایک بہت ہی کم عمری کے اندر
اتنی ترقی، اتنی ذمہ داریوں کو نبھانا، اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ سورسز بھی نہ ہوتے ہوئے، کوئی اتنی بڑے لیول پر ان کی رہنمائی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کام میں اتنی مہارت حاصل کرنا. تو ہنا اگر آپ اب اپنی کوئی نعت جو آپ کی جو ایئر وائی پر بہت مشہور رہی ہے، مختلف چینلز پر بھی ہنا چونکہ نعتیں پڑھتی رہتی ہیں اور نظر آتی رہتی ہیں، لوگ سننے والے ان کے بہت سارے ہیں، پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی، تو ہم ہنا سے ہی ان کی کوئی ایک پسندیدہ نعت بھی سنیں گے. جی ہنا، اگر آپ ہمیں تھوڑی وہ سنا دیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں وہی نعت سناؤں گی جو اے آر وائی پہ الحمدللہ میری 6 ماہ چلتی رہی ہے. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ شمع حرم، آپ شمس ضحا، صاحب کبریا خاتم الانبیاء. اے بروز سخن صاحب ظلمنن، فخر و شاہ زمر، صد باب مہر، دافع رنج و غم، دافع ہر بلا، صاحب کبریا خاتم الانبیاء. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہنا کی آواز میں وہ درد، وہ پرسوز آواز جو ایک ثنا خاں کی آواز میں ہونا چاہیے، الفاظ کو زندہ کرنے والی آواز، الفاظ کی روح کو زندہ کرنے والی آواز، اور اس حوالے سے سمجھنے میں جو کہ بڑی دل پر جو اثر کرے، وہی اصل بات ہوتی، وہی تحریر ہوتی ہے، وہی ساز، وہی سر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہنا نے بہت کم عمری میں نعت خوانی کی جانب آئیں اور ترقیاں کی، اور آگے بھی اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کی خواہش بھی پوری کریں اور ان کی منزلیں مزید یہ ترقی کریں گی. جی میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس ضحا خاتم الانبیاء. آپ شمس